نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے اعلان نبوت کے بعد قریش کے مخالفانہ عزائم، اور عنوان ہے حضرت ابو طالب کا مشہور قصیدہ۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا اصل اور بنیادی مقصد سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعارف حاصل کرنا، واقفیت حاصل کرنا، سیرت پاک کو سمجھنا اور اس کے ایسے گوشوں کو واہ کرنا جو اس سے قبل ہماری آنکھوں سے اوجھل رہے ہیں۔ اسی طرح سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنا، نیکیاں حاصل کرنا اور سماج میں ایک اچھے، نیک اور ملنسار انسان کی خوبیوں سے اپنے دامن کو بھرنا۔ عزیزان محترم، اسی طرح سماج میں نیک اور احسن اقدار کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا۔ اگر ہم نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا عمل ہوگا تو ظاہر ہے ملائکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین ہمارے شانوں پر بٹھا رکھے ہیں، وہ ہمارے بارے میں اچھے اعمال لکھیں گے، ہمارے حق میں نیکیاں لکھیں گے اور اس کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیں خوشنودی ملے گی۔ اور پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہماری طرف سے ٹھنڈی ہوا کی جھونکے ملیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے۔ عزیزان محترم، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنا، سننا اور سمجھنا بے انتہا کار ثواب ہے۔ انہی قسم کے مقاصد کو پیش نظر رکھ کر میں آپ حضرات کے سامنے سیرت پاک کو بیان کر رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے ایپیسوڈ میں کہ اعلان نبوت کے بعد قریش مکہ کی مخالفت انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ جو بیچارے غریب اور کمزور مسلمان تھے، غلام تھے یا باندیاں تھے، ان کا تو بیچاروں کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، اسی قسم کے امیہ بن خلف تھا اور عاص بن وائل سہمی تھا، اور بڑے بڑے سرداران مکہ جو تھے وہ ان غریبوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ نہیں پہنچ پاتے تھے، اس لیے کہ آپ کا خاندان خدا کے فضل و کرم سے بڑا خاندان تھا۔ بنو ہاشم کو چھوٹا خاندان نہ تھا، بہت بڑا خاندان تھا، اور اس خاندان میں ابھی تک حضرت ابو طالب جیسے بہت بڑے اور بڑے جری قسم کے لوگ جو تھے وہ موجود تھے، جو عمر کے لحاظ سے بھی، اپنے تجربہ کے لحاظ سے بھی، اپنے جذبہ کے لحاظ سے بھی ان سب سے فزوں تر تھے۔ عزیزان محترم، اعلان نبوت کے بعد قریش کے مخالفانہ عزائم انتہا کو پہنچ چکے تھے اور وہ بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے بتوں کی تضحیق کرنے والے کو اور ہمارے بتوں کی تردید کرنے والے کو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ حضرت ابو طالب ان لوگوں کے راستہ کی سب سے بڑی رکاوٹ اور دیوار تھے۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب نے ایک معروف قصیدہ کہا ہے۔ بڑے دگرگوں حالات تھے، بڑے پیچیدہ حالات تھے اور بڑے مشکل ترین حالات تھے۔ پورا مکہ سمٹ کر آ گیا تھا ابو طالب کے پاس کہ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کرو یا ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت ابو طالب بڑے جہاں دیدہ شخص تھے اور بڑے تجربہ کار تھے۔ انہوں نے اس موقع پر جب بڑے مشکل حالات تھے یہ قصیدہ کہا ہے۔ تو میری خواہش ہے عزیزان محترم کہ میں یہ قصیدہ آپ تک پہنچاؤں، جو قصیدہ ان مشکل حالات میں انہوں نے کہا۔ تو حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت رکھتے تھے اور جو تڑپ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے دل کے اندر یہ قصیدہ اس کی ترجمانی کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ان کے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عشق کا کون سا جذبہ، کس قسم کا جذبہ
حضرت ابو طالب کے دل کے اندر موجود تھا۔ تو یہ ہمارے لیے حصول اجر و ثواب کا باعث بھی ہوگا۔ اور حضرت ابو طالب نے کفاران مکہ پر واضح کر دیا تھا، یعنی مکہ کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے ان پر حضرت ابو طالب نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ میری جان جا سکتی ہے، میرے تمام بیٹے اس راستہ میں قربان ہو سکتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی قیمت پر تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا، اور ذرہ برابر بھی ان کو آنچ نہیں آنے دی جائے گی، ہم سب قربان ہو جائیں گے اس راستہ میں۔ تو عزیزان محترم، انہوں نے اشعار کی صورت میں یہ باتیں کہی ہیں، تو یہ اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ قصیدہ ذرا لمبا ہے، آج تو میں اس کے تقریباً کوئی چند اشعار ہی کہہ سکوں گا۔ وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لَا بُدُّ فِيهِمْ، اے ابو طالب کیا کہنے تیرے، واہ۔ وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لَا بُدُّ فِيهِمْ، کہ جب میں نے قوم کو دیکھا، وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ، جب میں نے قوم کو دیکھا کہ ان میں محبت نہیں رہی، لَا بُدُّ فِيهِمْ، ان میں محبت نہیں رہی کہ وہ میرے بھتیجے کو مارنے کے لیے تلے ہوئے آتے ہیں، میرے بھتیجے کو قتل کرنے کے لیے براجمان ہو کر آ رہے ہیں، اور چوکڑیاں مار مار کر، دھما چوکڑیاں مار مار کر سارے اکٹھے ہو کر میرے بھتیجے کو قتل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اس کا وجود مٹانے کے لیے آ رہے ہیں۔ وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لَا بُدُّ فِيهِمْ، جب میں نے قوم کو دیکھا کہ ان میں محبت نہیں رہی، وَقَدْ قَطَعُوا كُلُّ الْعُرَيْ وَالْوَسَائِلِ، اور انہوں نے تمام تعلقات توڑ لیے اور رشتوں کو بھی توڑ دیا ہے میرے بھتیجے کے پیچھے، صرف میرے بھتیجے کو، کہ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کرو، ہم اسے قتل کر دیں۔ نعوذ باللہ، اے ظالمو تم کیوں قتل کر دو؟ تم اپنے خاندان کو کیوں نہیں مارتے ہو، اور تم اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں قتل کرتے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے، تم نے نہیں ماننا تو نہ مانو، اور تم قتل کرنے کے درپے کیوں ہو؟ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے درپے کیوں ہو گئے ہو؟ ابو طالب نے کہا، آگے فرمایا، وَقَدْ صَارَحُونَا بِالْعَدَاوَةِ وَالْأَذَى، انہوں نے ہم سے کھلی دشمنی کی۔ وَقَدْ صَارَحُونَا بِالْعَدَاوَةِ وَالْأَذَى، انہوں نے ہم سے کھلی دشمنی کی اور ایذا رسانی شروع کر دی، بھی شروع کر دی، ہمیں تکلیف پہنچانے لگ گئے۔ اب جب سے میرے بھتیجے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا پیغام پہنچایا ہے، یہ اس کے کھلے دشمن بن گئے ہیں، ہمارے قبیلے کے کھلے دشمن بن گئے ہیں، اور ہمیں تکلیفیں اور ایذائیں پہنچانے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور ہم جہد چاروں طرف سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے مقابلے کے لیے، ہمیں تکلیف دینے کے لیے، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے وہ آگے ہی آگے آ رہے ہیں۔ وَقَدْ تَوَاضَعُوا أَمْرَ الْعَدُوِّ الْمَزَائِلِ، اور انہوں نے ہم سے الگ ہو جانے والے دشمن کی بات مان لی ہے، انہوں نے ہم سے الگ ہو جانے والے دشمن کی بات مانی۔ وَقَدْ حَالَفُوا قَوْمًا عَلَيْنَا أَظِنَّةً، اور انہوں نے ہمارے خلاف تہمت زدہ لوگوں سے معاہدے کیے، تہمت زدہ لوگوں سے، غلط لوگوں سے، گندے لوگوں سے معاہدے کیے ہمارے خلاف، ہمیں ختم کرنے کے لیے، بنو ہاشم کو ختم کرنے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے غلط لوگوں سے انہوں نے معاہدے کیے۔ وقد حالفوا، اور وہ حلیف بنے، معاہدے کیے، قوماً ان لوگوں سے، علینا اظنہ، جو لوگ تہمتیں دھرنے والے تھے، غلط کاریاں کرنے والے تھے، ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے۔ یعدون غیظا خلفنا بالانامل، اور جو ہماری پیٹھ پیچھے غصے سے انگلیاں چباتے ہیں،
انگلیاں چباتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نیا پیغام دے دیا، ایک نئی زندگی لے کر آئے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارے بتوں کو تو اب کوئی پوچھنے والا نہیں، ہماری سرداریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے دروازوں پر اب کوئی بھی نہیں آتا، سارے کے سارے لوگ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سب لوگ دوڑے جا رہے ہیں۔ یہ باندیاں بھی، یہ غلام بھی اور یہ سارے کے سارے صحابہ ان کے ساتھی ان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے دربار پہ تو اب کوئی آتا ہی نہیں ہے، ہمارے دروازوں پہ تو اب کوئی آتا ہی نہیں ہے، ہماری بیٹھکیں خالی ہو گئی ہیں۔ یعدون غیظا خلفنا بالانامل، جو ہماری پیٹھ پیچھے غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا صبرت لہم نفسی، صبرت لہم نفسی بسمراء سمحہ، صبرت لہم نفسی بسمراء سمحہ، تو میں بذات خود ایک لچکیلا نیزہ لے کر، اللہ اکبر، حضرت ابو طالب لچکیلا نیزہ لے کر بذات خود میدان میں آ گئے۔ صبرت لہم نفسی بسمراء سمحہ، تو میں بذات خود ایک لچکیلا نیزہ لے کر وَأَبْيَضَ عَذَبٍ وَأَبْيَضَ عَذَبٍ مِّن تُرَاثِ الْمُقَابِلِ، اور شاہان سلف کی وراثت میں ملی ہوئی ایک چمکیلی تلوار لے کر، تو میں بذات خود ایک لچکیلا نیزہ لے کر اور شاہان سلف کی وراثت میں ملی ہوئی ایک چمکیلی تلوار لے کر ان کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ واہ 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 واہ، حضرت ابو طالب واہ، ان کے مقابلے میں ڈٹ گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے ہے، آپ کو ختم کرنے کے درپے ہیں، آپ کو مارنے کے درپے ہے، آپ کو ختم کر کے آپ کا وجود مٹا دینے کے درپے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں ڈٹ گیا، ایک چمکیلی تلوار لے کر اور ایک لچکیلا نیزہ لے کر میں خود میدان میں آ گیا۔ واہ 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 ابو طالب واہ، سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔